الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے سلسلے میں کلام چل رہا ہے، اور ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اطاعت آپ کے بیان کردہ احکام کو جانے اور ان پر عمل پیرا ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا فرسٹ سٹیپ علم حاصل کرنے کا ہوتا ہے، پھر سیکنڈ اس پر اس کے تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہونے کا۔ یہاں ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ مسلمان مختلف شعبہ ہائے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جانے والی مکمل تعلیمات کے موجود ہونے کے باوجود اپنے ذہن میں ان کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہے، اس کو وہ احکام نہیں پتہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم بعض اوقات کئی سالوں تک کوئی گناہ کرتے رہتے ہیں، خطائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ایک طویل وقت گزارتے رہتے ہیں، پھر جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اچھا یہ ایسا ہے، آج پتہ چلا ہے بھئی ہمیں۔ تو یہ بھولاپن جو ہے ہمارا، جس پہ ہم اپنے آپ کو بالکل بے قصور تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ تو بالغ ہو جانے کے بعد سے لے کر ابھی تک اگر وہ کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ جس کا جاننا آپ کے لیے لازم و ضروری فرض تھا اور آپ نے اس کو نہیں جانا، تو آپ کا یہ بھولاپن، آپ کا اس سے بیزاریت کا اظہار کرنا، یا آپ کا یہ سمجھنا کہ جی ہم بالکل بے قصور ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہوتا تو ہم ضرور کرتے، یہ چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علم کا سیکھنا فرض ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے تھا۔ لہذا ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ جو شخص اس طرح کی کوئی خطا کر لے کہ جس کے بارے میں اس کو جاننا لازم تھا اور وہ جہالت میں کم علمی میں کرتا ہے، تو اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک بے عملی کا گناہ۔ اس لیے یہ سوچنا کہ ہم تو بالکل معصوم سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ہماری ان کوتاہیوں کو جو لا علمی میں کی گئی ہیں ضرور نظر انداز کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی ہمیں جاننی چاہیے تھی بلوغت سے پہلے کہ کس مقام پر میری لا علمی میرے لیے عذر بن سکتی ہے، میں اس کو بطور عذر پیش کر سکتا ہوں کہ جی مجھے نہیں پتہ تھا اس لیے میں نے ایسا کر دیا، اور اللہ اس کو قبول بھی فرما لے گا۔ اور کون سے مسائل ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ لاکھ قسمیں کھائیں کہ مجھے علم نہیں تھا، غلطی سے نادانستہ طور پر ہو گئی، لیکن آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، پکڑا جائے گا، گرفت کی جائے گی، تو ان کو بھی جاننا چاہیے تھا۔ جیسے کوئی کفر و شرک کا ارتکاب کر جائے اور وہ کہے کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ چیز کفر ہوتی ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر کوئی غلطی سے کسی کو مار دیتا ہے، جان سے مار دیتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ سزا میں تھوڑی کمی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ علم سیکھو، اگر علم نہیں سیکھتے پھر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ زیادہ سختی کا معاملہ ہوتا ہے، اس بات کو بھی جاننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث آپ کے سامنے ذکر ہو رہی ہیں، جن میں مختلف شعبہ زندگی سے متعلق مختلف زندگی کے ایسے پہلو سے متعلق تعلیمات موجود ہیں کہ جن کو جانے بغیر ہم بہت ساری اغلاط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غلطی کر لیتے ہیں۔ تو ہم مختلف ٹاپکس پر مشتمل وہ حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نیک فالی اور بد فالی سے متعلق آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ اگر کسی چیز کو دیکھ کر ہم نحوست کا تصور لے کر آئیں کہ یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے کام بگڑ جائے گا، اس کی وجہ سے یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ نیک فال لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ مثلا آپ کو کام کے لیے نکلنے لگے، کوئی نیک آدمی سامنے آ گیا تو آپ نے کہا آج تو مجھے لگتا ہے یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ صبح صبح ایک نیک آدمی کے چہرے پر نگاہ پڑ گئی ہے، یہ آپ نے ایک نیک فالی لی ہے، ایک اچھا زن قائم کیا ہے، یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بارہا اسی طرح اچھی چیزوں سے، اچھے ناموں سے، جو اچھے مفہوم رکھتے تھے ایسے ناموں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے نتائج مرتب کرنا اور اچھے نتائج نکالنا ثابت ہے، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی، لیکن بدشگونی منع ہے۔
یہ میں نے حدیث سنائی تھی بخاری و مسلم کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں، اور فعال اچھی لگتی ہے، یعنی نیک فعال مراد ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے پوچھا فعال کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھی بات، یعنی اچھی بات کا سننا اور اس سے خیر کی امید وابستہ کر لینا، یہ مراد ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اچھی فعال لینی چاہیے۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں، گھر میں بہو آئی، کاروبار تنزلی کا شکار ہو گیا، تو یہ کہنا حرام ہوگا کہ یہ منحوس ہے، گھر میں آئی ہے تو ایسا ہوا ہے۔ ہاں، بہو گھر میں آئی، آپ کا کاروبار ترقی کر گیا، یہ کہنا جائز ہے کہ بہو ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت رہی ہے کہ جب سے گھر میں آئی ہے ماشاءاللہ کاروبار ترقی کر گیا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو نیک فعلی لے سکتے ہیں، بدفعلی منع ہوتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے، کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے، کسی جانور سے، کسی انسان سے، کسی مطلب قدرتی معاملات سے۔ جیسے آپ کچھ ارادہ کر رہے ہیں کہ اچھا میں باہر جا کے کام کرتا ہوں، ایک دم بادل آ گئے، ایک دم بارش سی ہونے لگ گئی، تیز ہوا چلنے لگ گئی، تو آپ نے کہا بھئی یار یہ تو مطلب لگتا ہے کہ نحوست کے آثار ہو گئے، میرا کام شاید نہیں ہوگا، اس لیے میں رک جاتا ہوں۔ غلط، بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نیک شگون لے سکتے ہیں۔ تو نبی کریم آپ کے اور ہمارے نبی جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن پر ہمارا ایمان ہے، جن کی محبت ہمارے ایمان کو کامل کرنے کے لیے شرط کی سی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہمارے نبی یہی طریقہ اختیار کرتے تھے کہ آپ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ تو میں خصوصی طور پر اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، یہ خاص طور پر خاندان کے اندر اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ جی ممانی گھر میں آتی ہے تو نحوست ہوتی ہے، اور ہماری چچی جب آتی ہے نا تو برکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ برکت والا تصور تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نحوست والا تصور خدا را آپ نکال دیں۔ اسی طرح کسی کے یتیم بچے کو دیکھ کر کہنا کہ یہ یتیم منحوس ہیں۔ اسی طرح بہت ساری خواتین جو ہیں، اگر کسی عورت کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ اس کو، جب کوئی گھر میں ہمارے پریگننٹ ہوتی ہیں خاتون، تو اس کو آنے نہیں دیتے، بولتے نہیں اس کے تو بچے نہیں ہیں، بانجھ ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو یہ گھر میں آئے تو ہماری بچی پر بھی کچھ اس کا برا اثر پڑ جائے۔ یہ نحوست کا تصور ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن تو پڑھیں کم از کم۔ ہماری بہنوں نے قرآن خالی بس وہ عربی عبارت ختم کرنے پہ زور دیا ہوا ہے، اور کچھ ہمارے ایسے نادان بھائی بہن بھی ہوتے ہیں کہ جو جب ہم اس طرح کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ترجمہ تفسیر سے پڑھیں، ثواب ضرور حاصل ہوگا، لیکن جو نزول قرآن کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، تو وہ اسی پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں تنقید والی کون سی بات ہے؟ میں کوئی غلط بات تو نہیں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کا تو مقصود ہی یہ تھا کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو سیکھا جائے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ رسول ان صحابہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اب آپ غور کر لیں، ذرا فرق دیکھیں، وہ صحابہ کرام، ہم عام لوگ، وہ عربی اللسان، قرآن کی عربی سمجھنے والے، یہاں الف ب نہیں آتی قرآن پاک کی، عربک گرامر نہیں پڑھ کر دیکھی، نہ ترجمہ کرنا آتا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نبی ان کو قرآن سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ عربی اللسان تھے، قرآن سمجھتے تھے، صحابہ تھے، نبی کریم کے صحبت یافتہ تھے، اس کے باوجود کتاب اللہ سمجھنے کی ضرورت تھی، اور اس کی ایک اہمیت تھی، انہوں نے سیکھا ہے، نبی کریم نے سکھایا ہے۔ اور یہاں ہماری جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں انہیں سمجھائیں، وہ کہتے ہیں ارے بیٹا پوری زندگی گزر گئی، اب کیا ہم ترجمے سے پڑھیں اور کیا تفسیر پڑھیں؟ ارے کم از کم اماں جان، زندگی میں ایک بار تو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیکھ لیں کہ وہ آپ سے کیا فرما رہا ہے قرآن پاک میں، ایک دفعہ تو زندگی میں دیکھ لیں۔ انتہائی محرومی کی بات ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دادا جان کا انتقال ہو اور وہ کہیں کہ یہ بھئی میری اس لفافے میں ایک وصیت ہے، جب میں مر جاؤں تو کھول کے پڑھ لینا، اور اس کو پڑھا نہ جائے۔ اب تو سب یہ نہیں کہیں گے یار دادا جان نے پراپرٹی تو کسی کے نام نہیں کر دی ہے، کوئی خزانہ تو نہیں چھپا کے رکھا، کوئی بینک بیلنس تو نہیں ہے، مریں گے وہ بعد میں، پہلے اس کو کھول لیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پر ہم کوئی اہمیت محسوس کرتے ہیں
تو دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ کوئی ذو معنی جملہ ہوتا ہے تو اس کے نتائج مرتب کرتے ہیں، نہیں وہ یوں نہیں کہنا چاہ رہے، وہ یوں کہنا چاہ رہے، نہیں یوں نہیں کہنا چاہ رہے، یوں کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ چند ٹکے کا فائدہ ہے، پراپرٹی ملنے والی ہے، دکانوں میں حصہ مل جائے گا، بینک بیلنس حاصل ہو جائے گا، اور جہاں پر پوری جنت حاصل ہو جائے گی، جہاں موت میں آسانیاں مل رہی ہوں، جہاں ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن رہی ہو، جہاں پر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روئی حاصل ہونے والی ہو، جو پل صراط سے آسانی سے گزرنے کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہو، جو جنت میں دخول اور جہنم سے نجات کا سبب اور ذریعہ بنتا ہو، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے پڑھ کے؟ غلط بات ہے۔ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ الف لام سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک پورے ترجمہ قرآن کو پڑھے تفسیر کے ساتھ، جب ختم ہو جائے پھر سٹارٹ کرے، پھر ختم کرے، پھر سٹارٹ کرے۔ پوری زندگی یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ مضامین قرآن ایسے ہیں کہ ایک آدھ دفعہ آپ پڑھ لیں گے تو ذہن میں بیٹھتے نہیں ہیں، وہ بار بار اس کو نگاہوں سے گزارنے کی ضرورت ہے، پھر برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ قرآن ہم نے پڑھا نہیں ہے تو اسی طرح کی پھر بے سروپا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جی یہ عورت آ گئی تو مسئلہ۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو گیا تو یہ عورتیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان کے اوپر اور ان کو ہدایت عطا فرمائے، بولتی ہے منحوس ہے، اپنے شوہر کو کھا گئی، ڈائن ہے ڈائن۔ اگر جلدی فوت ہو جائے شوہر، جیسے شادی کے 2-3 دن بعد، 1 ہفتے بعد ہی، تو یہ بہت الٹی سیدھی باتیں، اور کہیں گے نہیں بھئی نہیں، لڑکی چاہے کتنی خوبصورت ہے، ہم اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجیں گے۔ کیوں ہوئی؟ 1 ہفتے میں اپنے پہلے شوہر کو کھا گئی۔ اب آپ بتائیں یہ کس قدر قبیح جملے ہیں۔ کیا ایک مومن، ایک مسلمان جس کا آخرت پر ایمان ہو، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تعلیمات فراہم کی ہوں، اس کی زبان سے جملے نکل سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کہلوانے کے باوجود اگر یہ جملے نکل رہے ہیں تو اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ کافر ہو گئے، یعنی اسلامی تعلیمات ان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، اسلام نام کے مسلمان ہیں خالی۔ گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان گھرانے میں، نام رکھ دیا جی، ان کے نام کیا ہے، زینت بی بی ہے، یا زینب ہے، یہ عائشہ نام رکھ دیا جی، فاطمہ نام رکھ دیا ہے، یہ آج کل تو پلوشا اور پتہ نہیں کون سے نام، پلوشا نام آ رہے ہیں، نئے نام، بس نام مسلمانوں والے بظاہر ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات سے ذہن بالکل خالی ہیں، وہ اس قسم کے جملے کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسی اگر گھر میں شادی بیاہ کا ماحول ہو تو ایسی بچیوں کو آنے نہیں دیتے، کہتے ہیں نہ یہ بیوہ کو نہ آنے دو، ایسا نہ ہو ہمارا گھر بھی اجڑ جائے۔ یہ خواتین کا دقیانوسی پن ان کو لے ڈوبے گا۔ جو بہنیں ہمیں سن رہی ہوں برا نہ مانیں کہ جی مفتی صاحب تو عورتوں کو ڈانٹتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں جو عورتوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، حالانکہ میں ڈانٹتا نہیں ہوں، میں تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، اگر کسی کو کسی بات پر توبیخ کرنا، سمجھانا، نصیحت کرنا، توبیخ ویسے ڈانٹنے کو کہتے ہیں، لیکن مراد ہے کہ ذرا سختی سے کوئی بات سمجھانا، اگر صرف یہ ڈانٹ ڈپٹ ہی ہے اور کسی ذاتی مفادات کے تحت ہے تو کاش آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مقامات پر انسانوں کو بہت سختی کے ساتھ کلام فرمایا ہے، بے عملوں کو، کفار کو، مشرکین کو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اظہار ناراضگی کرنا ثابت ہے۔ تو ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک پاکیزہ مطلب اپنائیت کہہ لیں کہ آپ مسلمان بہنیں ہیں، ہمارے بھائی مسلمان بھائی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ نفس و شیطان کامیاب ہو جائے اور میدان محشر میں اللہ نہ کرے اگر ہمیں ہماری ان حماقتوں پر پکڑا جائے، گرفت کی جائے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور رنجیدہ ہو، کیونکہ سرکار اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے، اور ہم بھی چونکہ ہم علماء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، تو پھر وہی ہمارے اندر بھی ایک چیز ہے، انہی کی برکت سے، ان کے قدموں کی برکت سے، کہ ہم بھی امت کے لیے جلتے ہیں، کڑتے ہیں، سوچتے ہیں، تبھی تو پھر یہ باتیں نکلتی ہیں۔ اور جب کوئی انسان محبت کرتا ہے اور سامنے والا نقصان کا شکار ہو رہا ہو تو ہمیشہ پیار سے نہیں کہا جاتا، جیسے آپ اپنی اولاد کے لیے کبھی پیار سے بھی کہتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ بہت خطرناک معاملہ ہے، بچے کی ہلاکت ہی نہ ہو جائے، یہ غلط روش پہ نہ چلا جائے، کہ ڈرگس کا عادی نہ بن جائے، تو پھر آپ شدت اور سختی بھی کرتے ہیں۔ اور آپ کی اولاد اگر کہے کہ یہ ڈانٹتے رہتے ہیں، ماں باپ ہیں یا دشمن ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بچہ تو ٹھیک نہیں کہہ رہا ہے نا، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ آپ کا ڈانٹنا ڈپٹنا بالکل ٹھیک ہے، اس کا سمجھنا غلط ہے، اس لیے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیے بغیر
میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے رویوں کو بدلیں. ایسی بعض اوقات کوئی آ جاتا ہے گھر کے اندر، اس نے جس کپ میں چائے پی ہوتی ہے نا، بولتے اس کو توڑ دو، اس فلاں منحوس نے اس میں چائے پی ہے، تو اس کپ کو توڑ دیتے ہیں. تو یہ غلط باتیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے نبی کریم، آپ کے نبی تو ایسے ہی کرتے تھے کہ وہ بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے. آپ بھی ان چیزوں سے باہر نکلیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ فرض کر لیں ایک بیوہ خاتون آپ کے گھر میں آئیں اور آپ کے گھر کے کسی مرد کا انتقال ہو گیا. ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگ تو یہ کہیں، جاہل لوگ، کہ دیکھا ہم نے تو منع کیا تھا نا ان کو نہ آنے دو گھر میں، آئی تو منحوسیت آ گئی نا. اور آپ کا جواب یہ ہو کہ اگر یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے قدموں میں نحوست ہوتی تو صرف قدموں میں کیوں، اس کے پورے وجود میں کیوں نہیں ہے؟ اور اگر پورے وجود میں مانے تو جس محلے میں رہتی ہے اس کے اطراف کے گھر کے تمام مرد مر کیوں نہیں گئے؟ یہ اس سے پہلے بھی تو 50 گھروں میں ہو کر آئی ہے، ان کے ہاں انتقال کیوں نہیں ہوا ہے؟ نہیں، ہم اس کو نہیں کریں گے. ہم بعض اوقات ان عورتوں کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو افواہیں ہیں اس کے خلاف ہمیشہ چلیں. اگر آپ مضبوط ایمان کے اور اعتقاد کے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مضبوط ایمان کے لوگ بنیں، ضعیف الاعتقادی سے باہر نکلیں، کمزوری ایمان کو چھوڑ دیں، مضبوط تقویت والا ایمان ہونا چاہیے. اب اگر وہ افواہوں کے موافق معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ افواہوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے رب کی مرضی کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ازلی کی وجہ سے ہے. اور ہم اپنے رب کی رضا پر بھی راضی ہیں، اور اس کے تمام جو فیصلہ ازلی ہیں، تمام جو اس نے فیصلے کیے ہیں، ہم ان پر دل سے راضی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے گھر میں تو ایسے ہی معاملہ ہے. میں نے تو بہرحال یہی دیکھا ہے کہ جب ہم کسی بدشگونی کو ٹال دیتے ہیں، اس کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، بالکل کبھی آج تک اس کے خلاف نہیں ہوا، ہمیشہ ہمارے موافق حالات ہوئے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن خدا نہ خواستہ بالفرض اگر جیسا مطلب لوگ کہتے ہیں ویسا ہو بھی جائے تو یہ نہیں ہے کہ ڈاواڈول ہو جائیں گے، ایمان اسی جگہ مضبوط رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو مضبوطی ایمان عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.